اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز قصر کا بیان۔ مسافر کتنے دن پڑاؤ پر قصر کر سکتا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 دن پڑاؤ کیا، اس دوران آپ قصر کرتے رہے، لہٰذا ہم بھی دوران سفر 19 روز پڑاؤ کریں تو قصر کریں گے، اور اگر زیادہ عرصہ اقامت کریں تو پوری پڑھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے دوران ہنگامی طور پر 19 دن کے پڑاؤ سے یہ استنباط کیا ہے، ہم اگر کسی مقام پر دوران سفر 19 روز ٹھہریں تو قصر کریں گے، بصورت دیگر پوری نماز پڑھیں گے۔ ہمارے نزدیک ایسے ہنگامی حالات میں نماز قصر کے لیے اقامت کی کوئی حد نہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکل کر مدینہ سے مکہ کا سفر کیا۔ آپ اس سفر کے دوران میں مدینہ واپسی تک نماز 2 رکعت ہی پڑھتے رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، آپ لوگ مکہ مکرمہ کچھ عرصہ ٹھہرے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، وہاں ہم نے 10 دن قیام کیا تھا۔ مدت اقامت کے متعلق ہمارے نزدیک راجح مسلک یہ ہے، جو آدمی آمد اور روانگی کے دونوں دن چھوڑ کر صرف 4 روز قیام کا ارادہ رکھتا ہو، اسے پوری نماز پڑھنی ہوگی، کیونکہ مکہ مکرمہ میں آپ کی مدت اقامت آمد اور روانگی کا دن نکال کر 3 دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے اس مدت سے زیادہ قیام فرمایا ہو اور نماز قصر ادا کی ہو، یا اس مدت سے کم قیام کیا ہو اور پوری نماز پڑھی ہو۔ مقام مینا میں نماز قصر پڑھنا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مینا میں 2 رکعتیں پڑھیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی شروع خلافت میں 2 ہی رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد انہوں نے پوری نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حارثہ بن وہب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت امن مینا میں ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں۔ عبد الرحمن بن یزید سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینا میں 4 رکعات پڑھائیں۔ جب اس بات کا تذکرہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں 2 رکعتیں پڑھیں، ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی مینا میں 2 رکعتیں پڑھیں، کاش کے 4 رکعتوں کی بجائے میرے حصے میں وہی 2 رکعتیں آئیں جو اللہ کے ہاں قبول ہوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصت کو قبول کیا جائے، اس بنا پر ہمارے نزدیک یہی افضل ہے کہ دوران سفر میں نماز قصر ہی پڑھی جائے، لیکن اگر کوئی رخصت سے فائدہ نہ اٹھائے تو پوری نماز ادا کرتا ہے تو یہ جائز ہے، ایسا کرنا بدعت کے زمرے میں نہیں آتا۔ واللہ اعلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران حج مکہ میں کتنے دن قیام فرمایا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ذوالحجہ کی 4 تاریخ کو صبح کے وقت مکہ مکرمہ پہنچے، جبکہ وہ حج کا تلبیہ کہہ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اسے عمرے میں بدل لیں۔ ہاں، جو شخص ہدی قربانی ساتھ لایا ہے وہ اپنے حج کو فسخ نہ کرے۔ عطا بن ابی رباح نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرنے میں ابو العالیہ کی مطابقت کی۔ مسافر کتنی مسافت پر قصر کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن اور 1 رات کی مسافت کو سفر کہا ہے۔ عبداللہ بن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 برد کی مسافت پر نماز قصر پڑھتے اور اس دوران روزہ نہیں رکھتے تھے، اور 4 برد میں 16 فرسخ ہوتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت محرم کے بغیر 3 دن کا سفر نہ کرے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا کوئی عورت محرم کے بغیر 3 دن کا سفر نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ پر ایمان اور روز قیامت پر یقین رکھتی ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ 1 دن رات کی مسافت اس حالت میں طے کرے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کریں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نماز قصر کی اجازت دی ہے اس کو بھی اپنے لیے
اس پر بھی عمل کریں اور جب بھی موقع آئے تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔